وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین اور ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ نجم سورہ نجم ہے آیت نمبر 33 سے 40، حصہ اول 27-36. درس کا نمبر، آج کا موضوع کیا ہم جہنم جانے کی بھرپور تیاری کر رہے ہیں. اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم ان ربک واسع المغفرة هو اعلم بكم اذ انشأکم من الارض واذ انتم اجنة في بطون امهاتكم فلا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى. جو صغیرہ گناہوں کے سوا بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کی باتوں سے اجتناب کرتے ہیں، بے شک تمہارا پروردگار بڑی بخشش والا ہے. وہ تم کو خوب جانتا ہے جب اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا اور جب تم اپنی ماؤں کے پیٹ میں بچے تھے تو اپنے آپ کو پاک صاف نہ جتاؤ. جو پرہیزگار ہے وہ اس سے خوب واقف ہے. سامنے کرام، سورہ نجم آیت نمبر 33. افرأیت الذی تولی، بھلا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے روگردانی اختیار کر لی، منہ پھیر لیا، پیٹ پھیر لی. وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى، تھوڑا سا دیا اور سخت دل ہو گیا. اَعِندَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى، کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے. ام لم ينبأ بما فی صحف موسیٰ و ابراہیم الذی وفا، کیا اسے ان باتوں کی خبر نہیں پہنچی جو موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں ہیں اور ابراہیم کے جس نے اپنا عہد پورا کیا. اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، وہ یہ کہ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، اور انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے یہ کوشش کرے. وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى، اور یہ کہ اس کی کوشش جلد دیکھی جائے گی. ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى، پھر اسے پورا بدلہ دیا جائے گا. وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، اور یہ کہ سب کو آپ کے رب ہی کی طرف پہنچنا ہے. سامنے کرام، سورہ نجم ہے اور آخری رکوع ہے.
سورہ نجم کا اختتامی مضمون ہے، اور اس کا اگر آپ دیکھیں تو یعنی شروع سے جو مضمون بیان ہو رہا ہے، ما ضل صاحبکم وما غوا ان هو الا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی علمہ شدید القوی، وحی کی اہمیت پر یعنی زور ہے۔ یہاں بھی وحی کی بات ہے، آج کے مسلمان کی بات ہو رہی ہے جو برائے نام مسلمان ہے۔ یہ میں تمہیدی مضمون بیان کر رہا ہوں، اور پھر انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو میں اس کی تفصیل سے بھی، آیت کے حساب سے بھی میں بات کروں گا۔ یعنی دیکھیں، ہمارا یہ خیال ہے، اول تو اس میں یہ ہے کہ عندہ علم الغیب فہو یرا، ہم ایسے زندگی گزار رہے ہیں گویا کہ ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ یعنی دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے یہاں پوچھا ہے کیا اس کے پاس علم غیب ہے کہ یہ دیکھ رہا ہے کہ کوئی قیامت نہیں ہے، کوئی حساب کتاب نہیں ہے، کسی اعمال کی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، اور رب کے پاس بھی جانا نہیں ہوگا؟ یہ سب غیب کا علم ہے، اس کی خبر تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے اپنے پیغمبر کے ذریعے، کلام الہی کے ذریعے۔ تو لیکن ہم جو زندگی گزار رہے ہیں، ہم بڑے یقین سے زندگی گزار رہے ہیں، اور ہمارا یقین یہ ہے کہ انسان یعنی دنیا ہی ہمارا مقصود ہے، محبوب ہے، مطلوب ہے۔ اور دیکھیں، یہ یقین ہی ہے کہ اس کی بنا پر انسان عمل کرتا ہے، اور یہ بات بھی نوٹ کر لیں کہ بغیر یقین کے انسان زندگی نہیں گزار سکتا، اور یہ بات بھی کہ ہمارا ہر عمل کے پیچھے ایک یقین ہے۔ جو بھی ہم زندگی گزار رہے ہیں، اچھی ہو بری ہو، اس سے غرض نہیں ہے، تو اس کی بنا ایک یقین ہے، اور بغیر یقین کے انسان کام نہیں کرتا۔ یقین ہوتا ہے تو وہ کام کرتا ہے۔ ہمیں یقین ہے آج کے مسلمان کو کہ دوبارہ کوئی زندگی نہیں ہے، کوئی حساب کتاب نہیں ہے، کوئی باس پرس نہیں ہوگی، کوئی جزائے اعمال نہیں ہوگی۔ اب یہ یقین جب آپ کو یعنی آخرت پر آپ کا یقین صفر ہو گیا، پھر آپ کا یعنی الٹیمیٹلی آپ کا پھر مدعا زندگی گزارنے کا دنیا بن جائے گی۔ آج سارے مسلمان دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، دنیا ہی ہمارا مدعا ہے۔ میں دیکھتا ہوں، دیکھیں، ہمارے سارا معاشرہ چیخ چیخ کر، پکار پکار کے کہہ رہا ہے اپنے عمل سے کہ دوبارہ کوئی زندگی نہیں ہے، کوئی حساب کتاب نہیں ہے، نہ جنت ہے نہ دوزخ ہے، اور اس میں بڑے پڑھے لکھے لوگ شامل ہیں۔ یعنی جو پڑھے لکھے نہیں ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں، اور جو پڑھے لکھے ہیں پی ایچ ڈی، آپ دیکھ لیں، اپنے طویل فہرست ہے آپ کی، اور اس میں کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے جو خالی ہو اس یقین سے کہ دوبارہ کوئی زندگی نہیں ہے۔ نام لینا مناسب نہیں ہے، بڑے بڑے شعراء گزرے ہیں آپ کے، اقبال کی میں بات نہیں کر رہا، اور ابھی حال ہی میں بس باتیں ہیں ان کی، اور وہ ظاہر کے لیے زندگی گزاری انہوں نے، اور پرائڈ آف پرفارمنس بھی لے گئے، اور لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ بھی ان کو ملے۔ اور ایسے یعنی ہماری ذہنیت کو دیکھیں، ہماری جو اداکارائیں ہیں جو فحاشی پھیلا رہی ہیں، تقریباً ننگے ناچ کر رہی ہیں، ان کو پرائڈ آف پرفارمنس ملتا ہے۔ کیا کہ یہ ایکٹنگ بڑی اچھی کر رہی ہے، گانے بڑے اچھے گا رہی ہے۔ اچھا، یہ میں آپ کو مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، آخرت پر ہمارا ایمان نہیں ہے۔ ایلیٹ طبقے کو دیکھ لیں، پڑھے لکھے طبقہ،
یا آپ دیکھ لیں نچلے طبقے کو، جو ایک دیہڑی دار مزدور ہے، ڈیلی ویجز، یا ایک جو گدھا گاڑی چلاتا ہے، یقین نہیں ہے ہمیں۔ اللہ تعالیٰ یہ اعندہ علم الغیب فہو یرا قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین۔ دیکھیں اللہ نے فرمایا کہ نہیں، یہ سب کچھ تو ٹھیک نہیں ہے جو تم سوچ رہے ہو، اور اگر تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو پھر دلیل لے آؤ۔ اعندہ علم الغیب، اللہ نے تم سے کوئی وعدہ کیا ہے؟ مختلف انداز سے یہی بات اللہ تعالی نے کہی ہے۔ کیا اللہ سے تم وہاں موجود تھے جب اللہ تعالیٰ تخلیق کر رہا تھا کہ میں اس کو ویسی پیدا کروں، اس کا کوئی مقصد نہیں ہے؟ ایسے عربی کے یعنی اللہ تعالیٰ نے کلام الہی میں آیات ہیں، اس وقت مجھے یاد نہیں آ رہی، لیکن اس کا ترجمہ یہ ہے، کیا تم تخلیق کی وقت موجود تھے کہ میں کیوں پیدا کر رہا ہوں یہ تخلیق؟ یہاں جو جملہ ہے اعندہ علم الغیب فہو یرا، کس بنیاد پہ تم کھیل کود کی زندگی گزار رہے ہو؟ دیکھیں یہ ساری جو آیات ہیں، یہ جو ہم 32 نمبر سے مضمون چلا ہے 62 نمبر تک، تقریباً 20 آیات ہیں، اس میں یہ جو 59 نمبر آیت، افمن ھذا الحدیث تعجبون، کیا تمہیں یہ بات تعجب، تم اس بات سے جو کہ صحیح بات ہے اور تمہارے رب کی طرف سے ہے، تم اس سے کیوں تعجب کرتے ہو؟ اس بات سے تم تعجب کرتے ہو جو کہ میں اپنے رسول کے ذریعے تمہیں پیغام بھجوا رہا ہوں، تم اس سے تعجب میں تم یقین نہیں کرتے اور تم ہنس رہے ہو۔ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ، اور تمہیں کوئی فکر نہیں ہے، رو نہیں رہے۔ دیکھیں بہت بڑا عذاب، مثال کے طور پہ یعنی سمجھنے کے لیے میں بات کر رہا ہوں، ایک مجرم ہے، قتل کا مجرم ہے، یا ایسا جو یعنی جس کی سزا موت ہے، جب اس کو پھانسی کی سزا ہو جائے اور تو اس کا چہرہ اتر جاتا ہے، جج جب پھانسی کی سزا مجرم کو سناتا ہے تو اس کا چہرہ اتر جاتا ہے، بڑا خفا ہو جاتا ہے۔ سپریم کورٹ سے جب اس کی اپیل رد کر دی جاتی ہے کہ نہیں اس کو پھانسی ہوگی، یہ فیصلہ صحیح ہے، تو کیا وہ ہنسے گا؟ اسی طرح دیکھیں، تھوڑی سی میری بات غور سے سنیں، اللہ تعالیٰ نے بے مقصد، جو لوگ زندگی بے مقصد گزارتے ہیں، کھیل کود میں گزارتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم کی وعید یعنی وعید سنائی ہے۔ اور ہم تو کھیل کود میں لگے ہوئے ہیں۔ دیکھیں ہم وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ، تم ہنس رہے ہو، تمہیں فکر نہیں ہے۔ تضحکون تبکون کا مطلب میں فکر کر رہا ہوں، تم سنجیدہ نہیں لے رہے اس بات کو۔ وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ، کھیل رہے ہو تم، ساری زندگی کھیل کود پہ، یہ کیا ہے؟ آپ خود سوچیں، آپ خود دنیا کی طرف متوجہ ہیں، آپ کی نیت یعنی دنیا میں زندگی گزارنے کی نیت دنیا بن گئی، پھر اپنے بچوں کو بھی آپ نے دنیا کی لائن پر ڈال دیا، تو یہ کیا زندگی ہے؟ اس وقت ظاہر ہے کہ میری سننے والوں میں بڑے لوگ ہیں، شادی شدہ ہیں، بچوں والے ہیں، یہ کیا زندگی تھی؟ میں ان لوگوں سے مخاطب ہوں جو 60-70 کے بیٹے میں ہیں۔ کیا زندگی تھی؟ آپ پیدا ہوئے، کھیل کود کے آپ بڑے ہو گئے، پھر سکولنگ کی آپ نے، پھر آپ نے نوکری کر لی یا کوئی اپنا بزنس سٹارٹ کر لیا، پھر شادی کر لی، دھوم دھام سے شادی کر لی۔ آپ دیکھ لیں، یعنی ہم کھیل کود ہے، یہ شادی کر لی، بچے ہو گئے، بچوں کی فکر ہو گئی، اور آپ لگے رہے دنیا کی فکر میں،
اور اتنے میں بچے بڑے ہو گئے، ان کی بھی شادیاں ہو گئیں، اتنے میں آپ نے گھر بھی بنا لیا، یہ بھی کر لیا، وہ بھی کر لیا، آخر میں اب مختلف بیماریاں آپ کو لگ گئیں، آپ کو یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے۔ بڑھاپے میں تو بڑھاپا الگ بیماری ہے، اور آخر کار پھر آپ چلے جاتے ہیں قبر میں۔ ابھی کل ہی کی بات ہے، مجھے ایک پرانے جاننے والے کا، تقریباً 40 سال پرانے تعلق تھا ہمارا، تو وہ بڑا اپ ٹو ڈیٹ اور کلین شیو، اور بالکل اللہ نے اس کو اچھی خوبصورت، یعنی شکل بھی اچھی ہے، اور بس نہ داڑھی نہ مونچھ، اور بالکل کلین شیو نا، اور خوب انگلش سٹائل، اور یہ اتر بہتر۔ اور پھر وہ جو بھی کام کرتا تھا، میں زیادہ اس کی تفصیل نہیں کر رہا، تو اس کا 1-2 دن ہوئے فون آیا، اور وہ ملاقات ہماری ہوتی رہتی تھی، میں اسے دعوت دیتا رہتا تھا، تو دونوں ہمارے کچھ کلپ اس نے دیکھ لیے کہ بیعت کے یہ وہ نا، اور توبہ کے، تو وہ بڑا اس کو سنجیدہ ہو گیا کہ بھئی یہ کلپ مجھے پورا بھجواؤ، میں تو ایسے نہیں مرنا چاہتا۔ بیمار ہو گیا۔ میں نے کہا کیا بیماری ہے؟ کہتے ہیں آنتوں کا کینسر ہے یا کچھ اس طرح، یعنی بس اب اس کو پتہ ہے اب اس کا کوئی علاج نہیں ہے، اس مرحلے پہ پہنچ گیا، تو مایوس تھا، زندگی سے مایوس تھا۔ کہتا ہے یار میں تو یہ توبہ کرتا ہوں، یہ کرتا ہوں، وہ کرتا ہوں۔ تو خیر وہ کلپ میں نے بھجوا دیا، اب 2 دن ہو گئے، خاموشی ہے، تو شاید مطلب اب جو وجہ بھی ہے میں ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا، غیب کا علم میرے پاس نہیں ہے، لیکن خاموشی ہے، کچھ جلدی ختم ہو گئی، ہو سکتا ہے جو بھی ہو، میں اس پہ تبصرہ نہیں کرتا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کیا ہوا وہ ساری زندگی، یہ ہماری یہ دیکھیں ہماری زندگی فضول گزر رہی ہے۔ مقصود جب دنیا ہو گیا آپ کا زندگی گزارنے کا، اور دنیا کی کامیابی کو آپ نے حقیقت سمجھ لیا، تو اب یہ کھیل کود میں آپ لگے ہوئے ہیں، پلازے بنا رہے ہیں، بلڈنگیں بنا رہے ہیں، مکان خرید رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، اس کا تو کوئی نتیجہ تو نہیں ہے۔ آخر کار اب وہ آدمی جو بھی ہے، وہ بڑا ایک کامیاب بزنس مین وغیرہ وغیرہ، باہر گیا ادھر ادھر، اب کیا ہے یہاں آ کے موت کے انتظار میں اپنی زندگی کی۔ انتم سامدون تضحکون لا تبکون انتم سامدون، تم ہنس رہے ہو، کھیل کود میں لگے ہوئے ہو، اور تمہیں کوئی فکر نہیں ہے، تبکون روتے نہیں ہو۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان عذاب ربک کان محذورا، اللہ کا عذاب ہے ایسا کہ اس سے ڈرا جائے، اور جو حالات اور جو عذابات بیان ہوئے ہیں کہ ان کے نیچے بھی آگ کی تہ ہوگی، اوپر بھی آگ ہوگی، اور یہ اس کے بیچ میں ہوں گے۔ لہم من جہنم غواش ومن فوقہم، اس طرح کوئی آیت ہے، معنی اس کا میں نے بتا دیا۔ یہ تو بڑی پھر زقوم کھانے کے لیے، بھوک تو لگے گی، کھانا تو پڑے گا۔ ان شجرۃ الزقوم طعام الاسیم، پھر اس کو پی کے پانی پیاس زبردست لگے گی، کھولتا ہوا پانی، جس کا اس وقت آپ تصور نہیں کر سکتے، حدیث میں اس کی تفصیل آتی ہے۔ وہ پانی جب لایا جائے گا، اور پانی ہوگا کیا؟ زخموں کا دھون، کوئی مشروبات کی تو نہیں ہوگی بات، زخموں کا دھون اور کھولتا ہوا حمیم۔ تو فقط امعاہم، وہ کھانا کھائیں گے، پانی پئیں گے، انتڑیاں گل کر باہر نکل جائیں گے، کھال آگ میں کھال جل جائے گی، دوبارہ کھال چڑھا دی جائے گی۔ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، بڑی خطرناک چیز ہے جہنم، اور اس سے بھی زیادہ خطرناک اللہ کی ناراضگی ہے۔ جس طرح اللہ کی رضا سب سے اوپر چیز ہے، اسی طرح
اللہ کو اگر آپ ناراض کر دیں تو یہ سب سے بری بات ہے، سب سے بری بات ہے۔ تو یہ جو آیات ہے یہ 20 آیات ہیں تقریباً۔ افمن ھذا الحدیث تعجبون، کیا اس بات سے تم لوگ تعجب کرتے ہو جو پیغمبر میری طرف سے تمہیں کہہ رہا ہے کہ بھئی اپنا رخ اللہ کی طرف پھیر لو، اللہ کی ملاقات کی تیاری کرو، اللہ پر یقین رکھو۔ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، انہی 20 آیتوں میں یہ آیت آ رہی ہے۔ تمہارا پہنچنا تو رب کے پاس ہے، کیا جواب دو گے؟ باز پرس تم سے اکیلے ہوگی، تو تم تو کھیلنے میں لگے ہوئے ہو، تمہارا تو یقین ہی نہیں آ رہا، اس بات سے تعجب کرتے ہو۔ ہیہات لم توعدون ان ہی الا حیاتنا الدنیا، یہی زندگی ہے اور اس کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، یہی عقیدہ ہم نے بنایا ہوا ہے۔ دیکھیں، یقین اگر ہوتا آخرت پر، باسپرس پر، جزائے اعمال پر، دوزخ پر، تو ہماری زندگی بدل جائے گی، اسی وقت بدل جائے گی، پھر یہ فرقوں میں ہم نہیں پڑیں گے، پھر تو ہم اپنی ایک فکر میں لگ جائیں گے۔ سب لوگ یعنی صدق دل سے اگر ہم یقین کر لیں کہ بھئی بندگی مقصود ہے، فرقہ نہیں چاہیے، تو پھر آپ یعنی خلوص نیت سے جو ہے جد و جہد شروع کر دیں گے۔ دیکھیں، یہاں بھی اگر آپ ایک کام میں مخلص ہوں اور کام تھوڑا مشکل ہو لیکن آپ کود پڑتے ہیں اس کام میں، ابتدا کر دیتے ہیں، آغاز کر دیتے ہیں، اسی طرح اگر آپ کا یقین آ گیا کہ جہنم کھیل کود کرنے والوں کے لیے جہنم ہے، تو پھر آپ کھیل کود میں زندگی نہیں گزاریں گے۔ یہ ہم نے کیا مشغلے بنائے میں اپنے؟ اول تو ہمیں یقین نہیں ہے آخرت پر، اور ہم ظاہر کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ خود سوچیں، دیکھیں میں اطمینان سے بات کر رہا ہوں، اصل میں دنیا کی کامیابی کو آپ اصل کامیابی سمجھتے ہیں، ہر مال بڑھانے کی فکر ہے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تم دنیا کی حرص میں لگے ہوئے ہو، تکاثر زیادہ سے زیادہ جمع کرنے کی فکر میں ہو، یہاں تک کہ تم مقبروں تک جا پہنچتے ہو۔ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، تم ضرور جہنم میں جاؤ گے، دیکھ لو گے، اور وہاں پہنچنا ہوگا۔ پھر تم سے نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ہر شخص اللہ کی نعمتوں میں ڈوبا ہوا ہے، امیر ہو یا غریب۔ کیا یہ جسم نہیں ہے میرے پاس؟ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، کیا میں نے اسے 2 آنکھیں نہیں دی ہیں؟ 2 آنکھیں نہیں ہیں آپ کے پاس؟ میرے سننے والوں میں تو کوئی اندھا نہیں ہے، بہرا نہیں ہے، تبھی تو وہ سن رہا ہے۔ تو کیا راستہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا نہیں بتایا؟ جو دین ہے، شریعت ہے، قرآن ہے، نبی کا طریقہ ہے، یہ اللہ کا راستہ ہے، اور اس سے ہم انتم سامدون، تم کھیل رہے ہو۔ اور آخری جو آیت ہے کہ تم سجدہ کرو اللہ کے سامنے جھک جاؤ اور اس کی بندگی کا رویہ اختیار کر لو۔ معنی میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا۔ تو دیکھیں، ازفت الآزفہ، آنے والی قریب آ پہنچی، لیس لہا من دون آیت نمبر 57 ھذا نذیر من، یہ ہے نا، فبأی آلاء ربک تتمارا، رب کی نعمتوں میں تم ڈوبے ہو، صبح و شام اللہ کی نعمتوں سے استفادہ کر رہے ہو، کبھی بریک فاسٹ ہو رہا ہے، کبھی لنچ ہو رہا ہے، کبھی ڈنر ہو رہا ہے، کبھی ہائی ٹی ہو رہی ہے شام کی، اور سموسے اور پکوڑے اور یہ اور وہ۔ اب دیکھ لیں کیا کھیل کود ہے ہمارا، یہ فواکہات اور یہ
بعض اوقات میں وہ ویڈیو دیکھتا ہوں، یہ آ جاتی ہے ویڈیو، عرب ہے، عرب لوگ ہیں، دمبا روسٹ ہے اور چاولوں کے اوپر رکھا ہوا ہے، سبحان اللہ، تبارک اللہ، اللہم صلی علی سیدنا محمد. بس کھانے پینے کے لیے چیزیں رہ گئی ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ غلط کر رہے ہیں، لیکن بس یہی دنیا ہے، کھاؤ پیو عیش کرو. کیا کیا طریقوں سے یعنی آپ دیکھ لیں کیا کیا طریقوں سے کھانے ہیں. اونٹ سالم روسٹ کیے جا رہے ہیں، بچھڑے سالم روسٹ کیے جا رہے ہیں، دمبے روسٹ کیے جا رہے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ غلط ہے، لیکن کام بھی تو کرو نا. جس کام کے لیے تم آئے ہو بس اسی کھیل کود کھانے پینے میں تم لگے ہوئے ہو. کھانا پینا ایک الگ بات ہے، لیکن کھانے کو مقصد بنا لینا، دنیا کو مقصود بنا لینا، آخرت کو بھلا کر دنیا کے لیے زندگی گزارنا، یہی عرب تھے جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن ان کی زبان میں نازل فرمائے، اور وہی عرب ہیں جنہوں نے قرآن کو سب سے پہلے چھوڑا. اور پھر تو ایک تاریکی چھا گئی، ایک قوم مردہ ہو گئی. ابھی تک یہ قوم مردہ ہے. ہم سب غفلت، خواب غفلت میں سوئے ہوئے ہیں. مردہ قوم ہے آج مسلمان قوم. یہ جاگنے کے لیے تیار بھی نہیں ہے. اس کو کھیل کود پسند ہے. اس وقت دیکھیں 2023 ہے، عمران خان کا تختہ الٹ دیا گیا ہے، شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہیں. یہ سب کھیل کود ہے، کرسی کی دوڑ ہے. انتخابات کرو، یہ کرو وہ کرو، میں لاکھوں لوگوں کو جمع کروں گا، چور ڈاکو، ایک دوسرے پہ الزامات اور یہ وہ. کیا ہمارے اخلاق کی کیا اہمیت ہے؟ ہم سب دنیا کے کتے ہیں، دنیا ہی کی طرف دوڑ رہے ہیں. اللہ کو ہم نے بھلا دیا ہے. تو یہ سارا A to Z تمام برا حال ہے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ اٹھیں، خود اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچائیں. وہ بڑی خطرناک آگ ہے، وہ برداشت سے باہر ہے، لیکن برداشت کرنی پڑے گی، کیونکہ موت نہیں آئے گی. موت نہیں ہوگی. موت کو ذبح کر کے ختم کر دیا جائے گا. جو حالت بھی ہوگی وہ دائمی ہوگی. جنہوں نے دنیا کو ترجیح دے دی آخرت پر، جن لوگوں نے یعنی آخرت کی نسبت دنیا سے محبت شروع کر دی، یہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں جلیں گے. کیونکہ کافر ہیں لوگ. میں آپ کو نہیں کہہ رہا، میں ان لوگوں کو کہہ رہا ہوں جو قرآن میں سورہ ابراہیم کی آیت 2 اور 3 میں فَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ. تباہی ہے، ویل ہے. ویل دوزخ کا ایک گڑھا. حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ دوزخ اس سے 70 مرتبہ پناہ مانگتی ہے. اور اسی ویل میں جو برائے نام نمازی ہیں، جو نماز کے مقصد سے غافل ہیں، وہ اسی ویل میں جائیں گے. فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. جو اپنی نماز کے مقصد سے غافل ہے، بس اٹک ویٹک لگی ہوئی ہے. کوئی مقصد تو نہیں ہے ہماری. دین کے نام پر جو بھی ہم کر رہے ہیں اس کا ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے. یہ روایات ہیں، معاشرے کا جبر ہے. رمضان کا مہینہ آ گیا ہے تو روزے رکھنے پڑیں گے، زکوٰۃ دینی پڑے گی، نماز پڑھنی پڑے گی، بغیر مقصد کے. آج مسلمان کے جو دین، جو بھی برائے نام دین ہے، اس کا یہ لیپا پوتی اسے کہتے ہیں. لپ سروس آپ کہہ لیں، آباء و اجداد کی تقلید کر لیں، بس اور تو کوئی نہیں ہے. اگر ہم عیسائی کے گھر میں پیدا ہوتے اس وقت تو عیسائی ہوتے، یہودی کے گھر میں پیدا ہوتے یہودی ہوتے، ہندو کے گھر میں پیدا ہوتے ہندو ہوتے. کوئی مذہب والا اپنے مذہب کے بارے میں سوچ سمجھ سے کام نہیں لیتا. آپ دیکھ لیں کیا ایک 80 کروڑ ہندو ہیں، کتنے مسلمان ہو رہے ہیں؟ وہ دین، یعنی ہم سب کا ایک دین ہے اور وہ دنیا ہے. ہم سب دنیا دار لوگ ہیں،
چاہے آج کا مسلمان ہے، ہندو ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے، سکھ ہے، بدھ مت ہے، ان کا ایک دین ہے اور وہ دنیا داری ہے۔ ہم تو دنیا دار لوگ ہیں، ہم تو نہیں کر سکتے یہ۔ پھر جاؤ جہنم میں، دنیا دار تو جہنم میں جائے گا۔ اللہ والے متقی لوگ جو ہیں ان کے لیے جنت ہے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افرأیت الذی تولی وأعطى قلیلا وأکدی اعنده علم الغیب فهو یری ام لم ينبأ بما فی صحف موسیٰ۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ افرأیت الذی تولی بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے منہ پھیر لیا واعطى قلیلا واکدی، اور تھوڑا سا دیا پھر ہاتھ روک لیا۔ اعنده علم الغیب فهو یری، کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہ اسے دیکھ رہا ہے؟ ام لم ينبأ بما فی صحف موسیٰ، کیا جو باتیں موسیٰ کے صحیفوں میں ہیں ان کی اس کو خبر نہیں پہنچی؟ وإبراہیم الذی وفی، اور ابراہیم کی جنہوں نے حق اطاعت و رسالت پورا کیا۔ الا تزر وازرة وزر اخرى، وہ یہ کہ کوئی شخص دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، اور یہ کہ انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے، وأن سعيه سوف يرى، اور یہ کہ اس کی کوشش دیکھی جائے گی، ثم يجزاه الجزاء الأوفى، پھر اس کو اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم